بعض مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ گنجائش عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ایک سے زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، 2 قربانیاں کرتے ہیں، 3 4 5 6، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی جو دوسری تیسری قربانی ہو کسی مستحق مسلمان کو دے دیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ ضحایا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کے درمیان قربانی کے جانور تقسیم فرما دیے کہ یہ مینڈا آپ قربان کر لیں، یہ آپ قربان کر لیں، یا آپ قربان تقسیم کی بھی آپ کی سنت ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ رشتہ داروں میں اگر آدمی دے گا اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، اپنے بیٹے کو، چچا کو، ماموں کو، خالہ کو، پھپھو کو، اپنے قریب کوئی اور نیک آدمی ہے، عالم دین ہے، کوئی قاری صاحب ہیں، امام مسجد ہیں، ان کے ہاں قربانی نہیں ہوتی، اکثر یہ لوگ غریب ہوتے ہیں، تو اگر ان کو دیں گے، ان کو کہہ دیں کہ یہ قربانی ہے اور یہ میرے والد صاحب کے نام کی آپ کر دیں، میرے والدہ کے نام کی، یا میرے بیٹے کی طرف سے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرا دیں، تو اس طرح قربانی دینے والے ہی کی ہوگی، لیکن جو کرے گا اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور انہیں گوشت بھی مل جائے گا اور خوشی ان کی دوبالا ہو جائے گی۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں زندہ کرنی چاہیے، اور یہ بھی اخلاص کا تقاضا ہے کہ آدمی قربانیاں تقسیم کر دے ایسے، تو اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے تو 6 قربانیاں کی ہیں، میں نے تو 5 کی تھی، اونٹ بھی قربان کیا تھا، گائے بھی قربان کی تھی، بکرا بھی قربان کیا تھا، گھٹا بھی تھا، دمبا بھی تھا، فلاں چیز بھی تھی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا بھی اخلاص کے خلاف ہے۔ آدمی اللہ کی رضا کے لیے کرے اور بار بار اس کا تذکرہ نہ کرے، تاکہ اخلاص برقرار رہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔